عرب دنیا کے اندر اس وقت بہت بڑا بنچال ہے، اور وہ بنچال یہ ہے کہ انہوں نے تمام ایرانی لیڈرشپ نے تمام عرب ممالک کے اندر حملے کر دیے ہیں۔ مجھے ذرا یہ بتائیں مشاہد صاحب، آخر کار وہ گھڑی آ گئی جس کا ہم کئی سالوں سے ذکر کر رہے تھے کہ یہ جنگیں یہاں پہ پھیلنے جا رہی ہیں۔ مسلم امہ جس کیفیت کا شکار ہے، جب سے غزہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی، ہم کہہ رہے تھے کہ اس کا آخری نتیجہ جو ہے ایک ہی نکلنے والا ہے کہ کسی نہ کسی طور پر بڑی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج وقت اس جنگ کا آغاز ہو چکا اور پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے کہ آپ نے سعودی عرب پہ بھی حملہ کر دیا ہے، آپ نے بحرین پہ بھی حملہ کر دیا ہے، آپ نے یو اے پہ بھی حملہ کر دیا ہے، آپ نے کویت پہ بھی کر دیا ہے، سب پہ ہی کر دیا ہے، تو مطلب کیا رہ گیا پیچھے؟ کتنی تشویشناک بات ہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت پر حملے ہوتے ہیں۔ ہم ایک طرف ہمارا ایک محاذ گرم ہے اور ہمارے لیے بڑی تشویش کا یہ وقت ہے کیونکہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے ایران، کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں رجیم چینج کروانے جا رہا ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے ٹینیور کی سب سے بڑی سیاسی حماقت ہے کہ رجیم چینج، اور رجیم چینج نہیں صرف ڈاکٹر صاحب، تقسیم کرو، فریگمنٹ کرو ایران کو، سوڈان، سیریا، صومالیہ، لیبیا ماڈل جو نیتن یاہو کافی دنوں سے سوچ رہا ہے، 5 حصوں میں توڑنے کی بات کر رہے ہیں، پانچ بالکل ایگزیکٹلی جو انہوں نے باقی ممالک سے بھی کیا ہے۔ ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ای پی گین چینل پہ۔ تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو، اس سمے امریکہ اور اسرائیل کے دوارا ایران کے اوپر تابڑ توڑ حملہ کرنے کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے مکھیہ دیش ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، کویت ہو یا پھر بحرین ہو، اس سب کے اوپر بھی حملے کیے گئے ہیں، اور ان عرب دیشوں کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ ایران کی طرف سے ہوا ہے۔ اور یہی دیکھ کر کے اس سمے پاکستانی میڈیا کے اندر کافی بے چینی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ دیش ہیں ان کو پاکستانی دنیا ایک امہ کے روپ میں دیکھتی ہے، یعنی جو دنیا بھر میں مسلمان دیش ہیں ان سبھی کو ایک یونٹی کے روپ میں، ایک کنفیڈریشن کے روپ میں پاکستانی ان دیشوں کے سموہ کو امہ کہتا ہے یا امہ مانتا ہے۔ لیکن اب جبکہ اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد ایران نے جوابی کارروائی میں ان امہ دیشوں کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، جس سے پاکستانی کافی پریشان ہیں۔ لیکن آئرنی یہ دیکھیے کہ پاکستانی اس بات سے خوشی ہیں کہ ایک اور امہ دیش افغانستان، جو کہ پاکستان کا پڑوسی ہے، یعنی افغانستان پر پاکستان نے 2 بار لگاتار حملہ کر دیا، اور اس سمے ابھی جبکہ ایران پر حملے ہو رہے ہیں، خود پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں لڑائی لگاتار جاری ہے۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ مجھے ذرا یہ بتائیں مشاہد صاحب، آخر کار وہ گھڑی آ گئی جس کا ہم کئی سالوں سے ذکر کر رہے تھے کہ یہ جنگیں یہاں پہ پھیلنے جا رہی ہیں۔ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں رجیم چینج کروانے جا رہا ہوں، اور ریکارڈڈ خطاب تھا میرا لیگو سے، ہاؤ یو لک ایٹ اٹ؟ یہ کوئی آپ کو اس میں کوئی سینس نظر آئی کہ میں یہ جنگ جو ہے یہ رجیم چینج میرا مقصد ہے؟ کیا ایسٹس کے تھرو کروائیں گے؟ گراؤنڈ پہ سی آئی اے موساد موجود ہے؟ کیا ہے؟ جی مشاہد صاحب۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے ٹینیور کی سب سے بڑی سیاسی حماقت ہے، اور اس سے ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک نہ جیتنے والی جنگ ہے، اور انہوں نے اپنا ایجنڈا تبدیل کر دیا ہے، امریکہ فرسٹ سے اسرائیل فرسٹ۔ یہ اسرائیلی ایجنڈا تھا کہ ایران کے خلاف کا، اب نیوکلیر کا ایشو نہیں، اب کھل کے وہ سامنے آ گئے ہیں کہ رجیم چینج، اور رجیم چینج نہیں صرف ڈاکٹر صاحب، تقسیم کرو، فریگمنٹ کرو ایران کو، سوڈان، سیریا، صومالیہ، لیبیا ماڈل جو نیتن یاہو کافی دنوں سے سوچ رہا ہے، 5 حصوں میں توڑنے کی بات کر رہے ہیں، پانچ بالکل ایگزیکٹلی جو انہوں نے باقی ممالک سے بھی کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اٹیک ایک دھوکے کی بنیاد پر دیا گیا ہے، ماضی میں بھی کیا۔ کل آپ کو پتا ہے کہ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جی ہماری پیش رفت ہو رہی ہے، اور ایرانیوں نے بھی کہا کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پچھلی جنگ میں بھی جون 2025 میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا تھا کہ مذاکرات کے نام پر پھر حملہ کر دیا، اور اب تو ٹرمپ کی کریڈیبلٹی تو مسلم دنیا میں کم سے کم زیرو ہو گئی ہے کہ اب اس کی بات کون تک مانے گا کہ جناب یہ تو اپنے لفظ پر قائم نہیں رہتا، ان کا کوئی دین ایمان نہیں، اور یہ کریڈیبلٹی ان کی زیرو ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اب مسلم کنٹریز جو بورڈ آف پیس میں ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈونیشیا ہے، یو اے ای اور سعودی عربیہ وغیرہ، ان کو کم سے کم ایٹ لیسٹ کلمہ حق کہنا چاہیے کہ جناب مسٹر ٹرمپ کو خط لکھیں، جوائنٹ لیٹر، کہ مسٹر ٹرمپ اسٹاپ دس وار، ہم بورڈ آف پیس میں آئے تھے امن کے لیے،
ये तो बोर्ड ऑफ वॉर में नहीं हम शामिल हुए थे। हुतीज ने अटैक शुरू कर दिए हैं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हुतीज ने अटैक शुरू कर दिए हैं जी। आई सी, लोग तो देखे ना, आप जंग तो फैल गई, फिर आप खलीज से बढ़ गई है, यमन तक मामला आ गया, सारा आ गया। अच्छा मुशाहिद साहब, हम तो इस तरफ देख रहे हैं ना, ईरान और हुतीज, अच्छा यमन के अंदर भी वो जो पूरी उनकी कोस्ट के ऊपर सारा कब्जा हुआ है, वो भी यकीनन इसी यही दिन थे जिनके लिए तैयारी हो रही थी, वो पूरा कोस्ट जो है वो चला गया है यूएई के हाथ से सऊदी अरेबिया। लेकिन मैं आपसे दूसरे फ्रंट की तरफ जरा पूछूंगा कि प्रेसिडेंट ये जो इनका नेतन्याहू है, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया हेक्सागन। उसने कहा इंडिया जो है वो, और साथ उसके इसराइल और ग्रीस और साइप्रस, दो दूसरे और कौन से मुल्क हैं? इथोपिया है, कौन सा मुल्क है जो हेक्सागन की उसने बात की? जी, हेक्सागन का मतलब है कि 6 कॉर्नर होगा ना, 6 तो 4 तो उसने स्पेसिफाई कर दिया। आई वुड से कि उसमें एक अफ्रीका का तो इथोपिया होगा, और एक और मुल्क को वो शामिल करना चाह रहे हैं, वो मुमकिन नहीं होगा। शायद उनका इशारा अजरबैजान की तरफ से था। कितनी तशवीशनाक बात है कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत पर हमले होते हैं। कि ईरान ने गिन के बताया था कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट में, मशरिक वस्ता में 21 बेसिस को वो टारगेट करेंगे जी। और ये हम कई दफा सुन चुके हैं कि उन्होंने उनको टारगेट किया हुआ है, सिर्फ इशारा देना है पासदारान ने और उस पर अमल शुरू हो जाएगा। अब ये जो हम सुन रहे हैं, कतर पे हुआ, बहरीन, यूएई पे हुआ और अब रियाद पे हुआ है, इसका मतलब ये है कि ईरान पे जो सुबह हमला हुआ है उसका वो उसी तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहा है जैसा कि अली खमेनी ने कहा था कि अगर इस मर्तबा, ये कुछ हफ्तों की पहले की बात है, अगर इस मर्तबा अमेरिका ने या इजराइल ने किसी किस्म का भी कोई हमला किया तो हम उसको खुली जंग तस्वर करेंगे, मुकम्मल जंग, फुल फ्लैज वॉर जी। तो अभी तक की ये सारे बीच के बाकी मुल्क भी आ गए। पिछली दफा भी हुआ था, लेकिन पिछली दफा सिर्फ कतर में हुआ था और उसमें पता लगा कि एक हुआ और उसके बाद कतर का बात आई गई हो गई थी। इस दफा ये 4-5 ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं आपस में भी और वैसे भी मुसलमान ममालिक हैं, इन पे हमला होना जरा सिग्निफिकेंट है। मतलब क्या हुआ कि ये जो जंग इजराइल ने शुरू की है आज, वो एस्केलेट हो रही है। अब देखना ये है कि किस वक्त अमेरिका या खासतौर पे रूस और चीन, जो ये देखे ना, ये तो वेनेजुएला, क्यूबा यानी एल सल्वाडोर या निकरागुआ नहीं है, ये मिडिल ईस्ट की बात हो रही है। यहाँ पे चाइना है करीब में, यहाँ पे रूस है करीब में, और ईरान ने अगर जंगी तौर पे ये बताया है तो फिर वो अबनाए हुर्मुज़ का जो उन्होंने कहा हुआ है 21 बेसिस की तो बात की हुई है, उन्होंने कहा हम सारी ट्रेड बंद कर देंगे इंटरनेशनल। जी जी, तो क्या उस तरफ बात जा रही है कि नहीं, ये देखने की बात है। लगता ये है कि अभी तक ये जो रियाद की आपने खबर सुनाई है, ब्रेकिंग न्यूज, लगता यही है कि ईरान का रिटेलिएटरी जो हमला था वो अभी पूरी तरह से उनके तय मुकम्मल नहीं हुआ। लिहाजा इंतजार कीजिए कि या शायद कोई एक और कंट्री इस पे शामिल हो जाए या इजराइल के बारे में और आपको पता लगे कि ये क्या हो रहा है।